اچھا جی, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کی بات اس لیے کر لیتے ہیں بیکاز اٹ از افیکٹنگ ایبسلیوٹلی ایوری بڈی. انٹرنیٹ سلو ڈاؤن نے سوشل میڈیا ایپس پر تو obviously جو اثرات ڈالے ہیں سو ڈالے ہیں, مگر آن لائن فری لانسرز کا کام بری طرح متاثر ہوا ہے. پاکستان آئی ٹی انڈسٹری میں پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے چل رہا تھا, اور انٹرنیٹ سلو ڈاؤن سے آئی ٹی ایکسپورٹس بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. داؤ پر لگی ہوئی ہیں. فری لانسر شکایت کر رہے ہیں کہ دنیا میں موجود ان کے کلائنٹس کے سامنے ان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے. حکام کچھ بتانے کو نہیں, حکام بتا رہے ہیں مگر جو بتا رہے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں. انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کا معاملہ کب پوری طرح حل ہو جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا, تاکہ لوگ اپنا کاروباری زندگی آگے بڑھا سکیں. اچھا, شہزاد فاطمہ صاحبہ کہہ رہی تھی نا, سنڈے کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اینڈ آئی ایکسپیکٹڈ کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. کل میں نے سارا دن وی پی این نہیں لگایا اینڈ آئی چیکڈ and there were multiple times in a day کہ واٹس ایپ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. واٹس ایپ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. کتنی آئرونک بات ہے نا کہ انہوں نے سنڈے کو کہا تھا مسئلہ حل ہو گیا, which means کہ سنڈے کو اکنالج کیا تھا پہلے تو کہ مسئلہ ہے, اور پھر کہا تھا حل بھی ہو گیا. کچھ ایسا نہیں ہوا. We are still waiting. اور ساتھ میں لگاتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ تھا نا تو وہ حل ہو گیا ہے. اگر جوک لیکن فری لانسرز والی بات کر رہے ہیں نا, اور ان کی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے. مطلب اٹ از ویری امبیرسنگ. آپ کو نا آپ کے پوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں وین فری لانسرز آر ورکنگ اراؤنڈ دا ورلڈ, تو آپ یو لوز یور کلائنٹس, یو ہیو ٹو میک, اور وہاں کوئی ایکسکیوز لینے والے نہیں. ان کے پاس ہزار اور جگہیں ہیں جہاں سے وہ اپنا کام کرا سکتے ہیں. وہ کیوں اس جگہ پہ جائیں گے جہاں کا نیٹ ہی سلو ہے؟ مطلب کتنی بیسک چیز ہے. تو دس از افیکٹنگ a lot of businesses definitely. اچھا جی, اس پہ بات بھی کر لیں ذرا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. جی بالکل کرتے ہیں جی, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کے صدر طفیل احمد خان صاحب. طفیل صاحب, سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ پاکستان میں آن لائن فری لانس کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں, کس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں, اور کیا ریونیوز ہیں جو یہ انڈسٹری جنریٹ کرتی ہے, اور آپ نے ایسوسی ایشن بنا لی ہے, اس کی کیسے, یہ کب وجود میں آئی, ضرورت کیسے پڑی آپ کو؟ پاکستان میں جو پاکستان کی فری لانسنگ ہے جو کہ آن لائن کام کر کے ڈالرز میں کماتے ہیں, یہ پاکستان کی فری لانسنگ کمیونٹی جو ہے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے, اور دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. بٹ پاکستان کی فری لانسنگ پہ کوئی ریسرچ پاکستان میں موجود نہیں تھی, جس پہ پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن نے ابھی ریسنٹلی 2024 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB کے ساتھ مل کے ایک ریسرچ کروائی, جس کے مطابق اس وقت تقریباً 2.37 ملین فری لانسرز اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر, جو کہ ڈفرینٹ شعبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. کوئی آن لائن پلیٹ فارمز, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کام کر رہا ہے, کوئی ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور جہاں تک یہ ایسوسیشن فارم ہونے کا تعلق ہے, یہ ایسوسیشن بنی ہی ایک کاز پہ تھی, ایک پرابلم پہ تھی جو کہ فری لانسر کو درپیش آتی تھی. پاکستان کے اندر B2C پیمنٹ الاؤ نہیں تھی. ایک بزنس جو ہے کنزیومر کو پیمنٹ نہیں کر سکتا تھا, ایک بزنس جو ہے پاکستانی فری لانسر کو پیسے نہیں بھیج سکتا تھا, اور اس کا قانون موجود نہیں تھا. تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکس جنہوں نے اس پہ کام کیا ہمارے ساتھ مل کے, اور پھر یہ ایک رول سامنے آیا پاکستان کے اندر. ناؤ آج 2024 میں پاکستان میں B2C پیمنٹ بھی الاؤ ہے, اور نہ صرف B2C پیمنٹ الاؤ ہے بلکہ پیمنٹ سے درپیش اور جتنے مسائل ہیں ایک فری لانسر کو, ان کا اکاؤنٹ آسانی سے کھلتا ہے کمرشل بینکس کے اندر, ان کو لون کی سہولت بھی دی جاتی ہے, اور جو جتنے بینیفٹس ایک نارمل ایک پروفیشنل کو ہوتے ہیں وہ ایک فری لانسر کو بھی دیے جاتے ہیں. اور فری لانسر کا جو اکاؤنٹ ہے بینک کے اندر وہ گھر بیٹھ کے کھلتا ہے. یہ ایک نئی کیٹیگری اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کی تھی جس میں فری لانسر کا اکاؤنٹ گھر بیٹھ کے کھلے گا. اتنا انکریجنگ لگا یہ ڈیٹیل سن کے کہ کتنا کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں آلریڈی کیا گیا ہے, اور پھر انٹرنیٹ کا اس طرح سلو ڈاؤن ہو جانا, دس از سو سیڈ کہ ایک جگہ آپ فروغ دے رہے ہیں فری لانسرز کو کام کرنے کے لیے. 2.37 ملین فری لانسرز ورکنگ ان پاکستان. مطلب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, دنیا کی مارکیٹ میں چوتھے نمبر پہ ہم آتے ہیں, جو ڈائریکٹ کلائنٹس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, آن لائن بزنسز بھی ہیں, آن لائن سائٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں, جن کے لیے اتنا فروغ دیا جا رہا ہے کہ اور وہ ترقی کر رہے ہیں, اور یہ بزنس جو ہے یہ سب کچھ ڈیولپ ہو. ساتھ جی آ جاتا ہے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن, اس کا بالکل کیے کرائے پہ, جس کو کہتے ہیں نا پانی پھیر دینے والی بات ہے. اور چونکہ سلو ڈاؤن ہے تو پلیز بتائیے کہ آپ لوگوں کا کام کتنا متاثر ہو رہا ہے, کس طرح کی پریشانی کا سامنا ہے, کتنا مالی نقصان ہو چکا ہے اب تک؟ تو بہت.
دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے نہ صرف فری لانسر کے لیے بلکہ آئی ٹی کمپنیز، اسٹارٹ اپس اور وہ خواتین جو کہ صرف آن لائن واٹس ایپ کے تھرو کام کر رہی ہیں. اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے اگر ایشوز ہوں گے تو نہ صرف خواتین کو، نہ صرف فری لانسر کو، آئی ٹی کمپنیز کو اور ہر ایک اس ادارے کو جو آن لائن کسی سے رابطے میں رہتا ہے اس کو پرابلم ہوگی. پاکستان میں اس وقت جو 2.37 ملین فری لانسرز ہیں وہ اس وقت پاکستان کی فیسلٹیز جو ہیں بینکنگ فیسلٹیز ایکو سسٹم کے اندر اس سے کئی حد تک متاثر ہو رہے ہیں. بٹ اگر ان کو انٹرنیٹ چھین لیا جائے گا تو وہ پاکستانی یوتھ جو کہ فری لانسنگ میں آنا چاہتی ہے جو 60% سے زیادہ ہے وہ بھی نہیں آئے گی اس کے اندر. اس وقت پاکستان میں بہت سارے ادارے انکلوڈنگ پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ ہماری یوتھ، ہمارے اسٹوڈنٹ جو کہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس دوران وہ فری لانسنگ بھی سٹارٹ کریں. نیٹ بلاک کے مطابق جو نیٹ بلاک ایک ادارہ ہے، اگر انٹرنیٹ پورا کمپلیٹلی جو کہ ابھی اس وقت انٹرنیٹ بند نہیں ہے پورا، اگر کمپلیٹلی ایک دن میں بند کر دیا جائے پاکستان میں تو نیٹ بلاک جو ایک ادارہ ہے اس کے مطابق $50 ملین سے زیادہ ایک دن کا ٹوٹل سب کو نقصان ہوگا ایک دن کا اگر پورا کمپلیٹلی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اس وقت جو کنیکٹیوٹی اور اسٹیبل کنیکشن کا ایشو ہے وہ جلد سے جلد اگر ریزالو نہیں ہوتا ہے تو اس میں سب لوگ انکلوڈنگ فری لانسرز، انکلوڈنگ انڈیپینڈنٹ ورکرز، انکلوڈنگ آئی ٹی کمپنیز، اسٹارٹ اپ اونرز اور وہ لوگ جن کا جو ٹیچنگ کر کے آن لائن باہر ممالک کے اندر اپنا روزگار تلاش کرتے تھے، اپنا انکم کماتے تھے ڈالرز کے اندر، آج وہ سب بے روزگار ہیں. These figures are daunting, definitely. اچھا یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ والے معاملے میں حکومت یا تو obviously خاموش ہے یا پھر جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو خود بھی کنفیوزڈ لگ رہے ہوتے ہیں. آنیسٹلی وہ بھی کنونسنگ نہیں لگتے جب وہ اپنا کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو حکومت سے کیا ایگزیکٹلی چاہیے؟ کیا کوئی ڈیڈ لائن یا آئیڈیا کہ کب تک سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی کمیونیکیشن کچھ ہوا؟ دیکھیں ڈے ون سے پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن اور جتنے ادارے ہیں جو انفلوئنسرز ہیں، جو بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جن کا دار و مدار انٹرنیٹ پہ ہے، وہ ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا ہمیں انٹرنیٹ کمپلیٹلی جیسے پہلے تھا ویسے ریسٹور کر کے دے دیں، اچھا کنیکشن دے دیں، یا تو ہمیں کوئی ڈیڈ لائن، کوئی ٹائم لائن بتا دیں. اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کسی ادارے کی طرف سے تو ہمیں بتا دیا جائے کہ جی وہ کل صحیح ہو جائے گا، وہ اگلے ہفتے صحیح ہو جائے گا، تاکہ شاید اس حساب سے اس ٹائم لائنز کو دیکھتے ہوئے ہم سب اپنے پروجیکٹ ڈائیڈ لائنز، ہم سب اپنے کلائنٹ کو مینیج کر سکیں. ہم ان اداروں سے صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں خدا را اس چیز کا بتا دیں کہ انٹرنیٹ کی اسٹیبلٹی کب ٹھیک ہو جائے. اعتماد میں لے لیں، پہلے دن سے یہ گزارش ہو رہی ہے. Absolutely, I feel so bad کہ ہم ابھی تک اگر مگر پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اگر یہ ہو رہا تو بہت شکریہ آپ کا طفیل احمد خان صاحب. کل پاشا سے حسن صاحب تھے ہمارے ساتھ اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اگر بتا دیں گے نا کہ کیا پرابلم ہے تو ہم آپ کو سلوشن نکال دیں گے اس کا، کیونکہ ابھی جو ہم ازیوم کر رہے ہیں اور وہ سارے بھی ازیوم کر رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، اس کا حل ہوتا ہوا ان کے خیال میں بھی فوری طور پر نظر نہیں آ رہا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان دا پاسٹ کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اسٹیک ہولڈرز کو بتایا گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سو دے ور آف ہیلپ ٹو دیم ایز ویل. اب تو بالکل ایک سائلنس ہے نا، سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور آف کورس جب بتایا جاتا ہے تو وہ اتنی کنفیوز سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم بتا کیا رہے ہیں. فری لانسرز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو چلیں پڑھے لکھے ہیں، پروفیشنلز ہیں. ہمارے یہاں کس طرح سے لوگوں کا روزگار انٹرنیٹ سے نہیں جڑا ہوا؟ مطلب ایک قاری صاحب کو میں جانتا ہوں جو باہر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں وایا زوم اور وایا واٹس ایپ ویڈیو کال، اینڈ ہی از انیبل ٹو ڈو دیٹ، اور ان کو ہر لیکچر کے پیسے ان کے ضائع ہو رہے ہیں. کتنے بچے فرام اراؤنڈ دا ورلڈ پاکستانی ٹیچرز سے ٹیوشن لیتے ہیں آن لائن. کتنی تھراپیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے تھراپسٹ ہمارے مشہور اور مقبول ہیں ان دا ورلڈ جو آن لائن سیشنز ہوتی ہیں تھراپیز کی. مطلب یہ تو ہم 2-4 چیزیں آپ کو مینشن کرنے ہیں، بٹ دیر آر ہنڈریڈز آف تھنگس دیٹ آر ہیپننگ جو کہ آبویسلی ایک دم سے اسٹل ہو گیا سین.